جاری تھا اور کئی طبیبوں سے لفظ گرامٹیکلی جو اردو کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا وہ ہے کئی، یعنی اکاؤنٹنگ سے باہر کی بات ہو رہی ہے، یعنی بے شمار لوگوں کے پاس کئی طبیبوں سے بڑی یہاں پر جو بات نظر آتی ہے وہ بڑی غور طلب ہے، سننے والی ہے اور پڑھنے والی ہے اور سیکھنے والی ہے۔ کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی۔ کیا اٹھا چکی تھی؟ کبھی طبیب سے تکلیف ملتی ہے؟ بولو بھائی، طبیب اور تکلیف کا آپس میں تعلق نہیں لگتا۔ آپ طبیب کے پاس جائیں اور آپ کو تکلیف مل جائے، آپ طبیب کے پاس کیوں جاتے؟ ہیلو، طبیب کے پاس کیوں جاتے بیٹا؟ طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، پتہ ہے اس بات کا؟ ہاں، علاج کے لیے تکلیف لینے جاتے ان سے؟ کیا ہوپ ہے ہماری؟ امید کیا ہے؟ بولتے نہیں جاتے تاڑے جو کنے جنہیں دانت کٹوا گئے منہ مان درد کرے پھر نہیں نا بندہ بولنا۔ بول سکتے ہیں صاحب؟ ہاتھ ہلائیں دونوں، مجھے پتا چلے آپ کا کیا بول سکتے ہیں۔ بولنا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی ٹی وی دیکھنے یہاں نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ کیا دیکھنے ہم نہیں آئے؟ ٹی وی دیکھنے نہیں آئے، ہم کلام سننے آئے ہیں۔ کلام زندہ ہے اور سنانے والا بھی زندہ ہے، اور سننے والا تو زندہ ہونا چاہیے۔ میں مردوں کو کلام نہیں سنا رہا۔ مجھے بھائی سرفراز نے یہ نہیں کہا تھا آپ کی قبرستان میں دعوت ہے پادری صاحب، کیوں بھائی صاحب یہ کہا تھا آپ نے مجھے؟ بھائی صاحب نے یہ بھی نہیں کہا تھا میں نے گوبھی کا کھیت لگایا آپ نے سارے گوبھی کے پھولوں کو آ کے کلام سنانے۔ بھائی صاحب ایسی بات ہوئی تھی؟ کوئی ایسی بات نہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہمارے لوگ بڑے جوشیلے ہیں، وہ ہر بات کا جواب دینا چاہتے ہیں، تو انہوں بھی جواب دے دیں گے۔ ہاں بولو، آپ بولیں گے جو بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ آپ کو یاد رہتی ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے آپ گمسم کلیسیا، آپ گمسم کلیسیا، آپ گمسم چرچ کے ممبر نہیں ہیں، نہ آپ گمسم چرچ کے ممبر ہیں اور نہ آپ گمسم کلیسیا ہیں۔ طبیب کے پاس کوئی بھی شخص، ہمارے پاس جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا بڑا اچھا جواب دے سکتے ہیں۔ آپ جب یہ پٹی کروانے گئے تھے تو آپ کیا امید لے کر گئے؟ تاکہ مجھے شفا مل جائے۔ لیکن اگر آپ اس کے بعد یہ کہیں کہ مجھے تو اس طبیب نے تکلیف دی ہے، یہ وہ طبیبوں کی بات ہو رہی ہے۔ غور سے سنیے، یہاں پر جو ٹیوے لگاتے ہیں، جو اس دنیا کو خراب کرتے ہیں، جو جادوگر ہیں، جو جادوگری کے جال میں لوگوں کو پھنساتے ہیں، وہ کبھی لوگوں کو سکھ نہیں دیتے بلکہ لوگ ان سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہ ایسے طبیبوں کے پاس گئی تھی، اس کا جانا اس طرح کے طبیبوں کے پاس تھا۔ آج اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا، بلکہ لفظ لکھا ہے زیادہ بیمار ہو گئی۔ ایک اور شہادت اس بات کی مل رہی ہے۔ پہلی شہادت ملی، دوسری شہادت مل رہی ہے۔ پہلی شہادت میں اس نے کہا وہ اور بھی زیادہ تکلیف اٹھا چکی، دوسری شہادت یہ ملتی ہے کہ وہ اور بھی زیادہ بیمار ہو گئی۔ واہ، یسوع کا حال سن کر، یسوع کا حال سن کر، اس سے پہلے اس بہن
मोहल्ले की कई औरतों ने खबर सुनाई होगी, क्योंकि जिसको तकलीफ होती है वो जगह जगह जाता है और कहता है मुझे बताओ कहां से मुझे शिफा मिलेगी, मैं बहुत तकलीफ में हूं। और जब खवातीन के साथ बैठकर बातचीत करती हैं तो उनके पास बड़े बाबों के नंबर होते हैं। इतने बाबों के नंबर इन्नी यार उन्हें कभी अपने प्यो नूं फोन नहीं किया हुंदा जिन्नी यार बाबे नूं कर दिया। खवातीन का अखबार पढ़ने का इंटरेस्ट आज ये अफसोसनाक बात कि उससे सिर्फ आमलों कामलों के नंबर ढूंढती हैं कि गंज ससदी की चिमरोड़नी में बाबा जी इंजदा कोई तवीज बना लियो, बस राती प्यावा सवेरे सस का मुंह अड्या होवे, मैं नहीं देखना चाहती। और इसी तरह बहू सास के लिए करती और सास बहू के लिए करती और खानदानों के खानदान तबाह हो जाते। और जब आपके खानदान में इस तरह की तबाही आती है तो क्या आपको सुख मिलता है या दुख मिलता है? बोलो भाई। तो और ज्यादा आप तकलीफ उठाते हैं, और ज्यादा आपकी जिंदगी के अंदर मुसीबत दाखिल हो जाती है। इस तरह इस बहन को कई लोगों ने मशवरे दिए, कई बाबों के पास, कई तवीज करने वालों के पास, कई टूणे करने वालों के पास इसको भेजा गया और ये और ज्यादा तकलीफ लेकर वापस आ गई। ना सिर्फ तकलीफ लेकर आई बल्कि अपना सारा माल मता भी खर्च कर दिया। सब कुछ उजाड़ चुकी थी, सब कुछ उजड़ गया, अब इसके पास कुछ बाकी नहीं था। अजीज भाइयों बहनों, आप कई दफा चर्च में आते हैं और आप कई दफा चर्च को भी रेगुलर टाइम देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप इन तवीज करने वाले, जादू करने वाले, फूंके मारने वाले, इनके साथ भी राबता रखते हैं और आपका खानदान कभी सुखी नहीं होता बल्कि आप और ज्यादा तकलीफ को उठाते हैं। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चर्च से निकल जाते हैं और फिर आप मुतलाशी होते हैं। मैंने जिस बात से बात शुरू की है वो बात ये थी कि आपने कलाम ध्यान से सुनना है, आपको शिफा मिल जाएगी। क्या सुनना आपने ध्यान से? कलाम ध्यान से सुनना, आपको शिफा मिलेगी। आप अपनी बॉडी के अंदर ये फील करोगे यहां पर बैठे कि मुझे शिफा मिली है, मुझे यीशु का कलाम मैंने दाखिल होने दिया अपने अंदर और मुझे शिफा मिल गई। लेकिन अगर आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पादरी साहब मैसेज जल्दी से खत्म करें, इसके बाद ये हमारे लिए दुआ करेंगे फिर मुझे शिफा मिलेगी, नहीं, ये सोच ना लेकर आए चर्च में, बल्कि ये सोच लेकर आए और खुदा को कहें काश जब मैं जाऊं तो तेरा कलाम नाज़िल हो रहा हो और मैं तेरा कलाम से भूल जाऊं और मेरी बीमारी तेरे कलाम से जाती रहे। आपके अंदर इस तरह की ख्वाहिश लेकर चर्च में आइए, इस तरह की ख्वाहिश के साथ खुदा के घर में दाखिल हो जाएं। शिफा हाथ के अंदर नहीं है, कलाम के अंदर है। और जो बहुत सारे मेंबर जो हैं वो पादरी साहब से इस बात से नाराज होकर चले जाते, साढ़े दे हाथ ही नहीं लाया, खलोते ही रहे लैन च, बस जेडे सामने सन चंदा बहुता देंदे, बस उन्होंने पादरी साहब ने उन्होंने बल्कि तेल भी लाया, साढ़े ते सुक्की दुआ भी नहीं की।
اور وہ ٹھیک چند ہفتوں کے بعد ان کو کوئی یہ خبر دیتا ہے. وہ کیونکہ ایمان شفا کس سے ملتی ہے؟ بولو بولو, شفا کس سے ملتی ہے؟ وہ ایمان سے تو نہیں آئے تھے, وہ تو اس طرح آئے اور جنہیں نالو شیئر کرن دے ہندے نے, جنہوں وہ سنان دے ہندے نے, وہ اس کو پتہ ہے کیا مشورہ دیتا ہے؟ چھاڑ تو اے نال نواں گرجا کھلیا ہے, انہاں دے پادری وہ سارے دے ہاتھ رکھ رکھ دعا کر دئی تے تو میرے نال چلیا کرو. اور 2 سنڈے کے بعد وہ بہن وہ خاندان چرچ میں نظر, میں پتہ ان کو کیا کہتا ہوں؟ گملہ مشن. ان کو کیا کہتا ہوں؟ گملہ مشن. کیونکہ وہ لوگ کبھی درخت نہیں بنے تھے, وہ گملے میں لگے ہوئے پودے تھے, اور گملے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. گملے کی کوئی جگہ جتنے دل کر ریڑھ کے کار دے, لیکن درخت کو اکھاڑنے کے لیے بڑی سوچ آپ کو کپانی پڑتی ہے کہ اس کی کتنی گہری روٹس ہیں, یہ کتنا گہرا ہے, یہ تناور درخت بن چکا ہے. اور وہ لوگ جو تناور درخت بنتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح آج 6 مہینے اس چرچ میں, 6 مہینے اس چرچ میں, 6 مہینے اس چرچ میں, وہ اس طرح کے گملے نہیں بنتے, بلکہ ان کے لیے زبور نویس کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو پانی کی ندیوں کے پاس لگائے گئے ہیں. جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جاتا اور تناور درخت بنتا ہے, وہ پھلدار ہوتے ہیں, اس کی چھاؤں ہوتی ہے, اس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھتے ہیں, اس کے اوپر پرندے گھونسلے بناتے ہیں, اس کے اوپر اور گھر تعمیر ہوتے ہیں. یاد رکھیں. اور جو پانی کی روٹس, جس کی پانی کے, میری مراد پانی سے خدا کا کلام ہے, جس کی روٹس گہری خدا کے کلام میں نہیں, اپنی روٹس گہری پادریوں میں نہ رکھیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی جڑوں کو پادریوں میں گہرا کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اپنی جڑوں کو خدا کے کلام میں مضبوط کیجیے, تو آپ تناور درخت بن جائیں گے. اور آپ جب تناور درخت بن جائیں گے تو پھر آپ پتہ کیا خبر سنائیں گے؟ ایک خبر جو یہاں پر سنائی گئی, سنیے. پھر آپ خوشخبری سنانے والے بن جائیں گے, گڈ نیوز کو سپریڈ کرنے والے بن جائیں گے. اور وہ گڈ نیوز یہاں پر سپریڈ ہوئی. کلام میں لکھا ہے یسوع کا حال سن کر, کیا سن کر؟ حال, یسوع کی خبر, گڈ نیوز. اس کا مطلب ہے یہ محلے میں سے کسی ایسی شخصیت کو بھی ملی جس کی روٹس خدا کے کلام میں اور یسوع میں بڑی گہری تھی.